ایک یہ کویسچن مزید انہوں نے کیا تھا کہ کہتے ہیں کہ ہر جمعرات کو والدین کی روح اپنے بچوں سے ملنے کے لیے گھر پر آتی ہے، تو اگر ہم بیرون ملک چلے جائیں تو پھر روح کیا کرے گی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ بچوں سے ملنے نہیں آتی ہے، بلکہ اگر بچے نہ بھی ہوں کسی کے تو پھر کیا آئے گی؟ نہیں، وہ ایک حدیث کے مطابق ارواح آتی ہیں اور ایصال ثواب اور دعاؤں کا مطالبہ کرتی ہیں کہ ہمیں یاد رکھو، ہمارے لیے ایصال ثواب کرو یا ہمارے لیے دعا کرو۔ یہ بالکل حدیثیں ایسی موجود ہیں، اور یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ جب انسان کی روح اس کے جسم کی قید سے آزاد ہو جاتی ہے تو اس کے لیے دور اور نزدیک یکساں ہو جاتا ہے۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں، وہ ایک لمحے کے اندر، ایک لمحے میں سفر طے کرتی ہے ہزاروں میل دور کا۔ جیسے کہ جب انسان سوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق اس کی روح کائنات میں سفر کرتی ہے، سیر کرتی ہے۔ آپ کبھی اپنے آپ کو دیکھیں گے، آپ آسمان پر ہیں اور کوئی اگر آپ کو اٹھائے گا، ایک لمحے کے اندر روح آپ کے جسم سے اس کا جو کامل تعلق ہے دوبارہ متصل ہو جائے گا۔ تو اسی طریقے سے ارواح جو ہوتی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی مومنین کی ارواح، پہلے اچھی طرح یاد رکھیں کوئی بھی بدروح نہیں ہوتی، کافر کی روح، بد مذہب کی روح یہ کبھی بھی ادھر ادھر نہیں جا سکتی، یہ مقید ہوتی ہیں۔ صرف مومن کی روح کو اجازت ہوتی ہے، اور وہ بھی ہر روح کو نہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی روح کو مکمل اجازت دے دے، وہ جہاں مرضی گھومے پھرے، تو وہ اگر بالفرض یہاں سے مکے جانا چاہے تو لمحے بھر کے اندر وہ پہنچ سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اتنی طاقت اور قوت عطا فرما دیتا ہے۔ مرنے کے بعد اگر آپ دیکھیں صحیح حدیثوں کے اندر موجود ہے، ایک کافر منافق کی نظر کی تیزی کا حکم یہ ہے کہ اگر جب وہ مرتا ہے، اللہ تعالیٰ نبی جب منکر نکیر کو بھیجتا ہے، سوالات ہوتے ہیں اور وہ سوالات کے جوابات نہیں دے پاتا تو اس سے کہا جاتا ہے کہ اوپر دیکھ۔ وہ دیکھتا ہے تو ساتوں آسمانوں کے اوپر اس کو جنت نظر آتی ہے، اور کہا جاتا ہے اگر تو سوالات کے صحیح جواب دیتا تو یہ تیرا ٹھکانہ تھا۔ پھر اس کو بند کر کے جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روح کی نگاہ اتنی تیز ہو جاتی ہے، جب تک جسم میں ہے تو آسمان دنیا تک پہنچ رہی ہے، سطحی طور پہ ہر جگہ نہیں، لیکن جب روح جسم کی قید سے آزاد ہوئی تو جنت تک پہنچ جاتی ہے، اتنی نگاہ تیز ہو جاتی ہے۔ تو دیگر اوصاف بھی اسی طرح اس کے بڑھ جاتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اولاد چاہے کہیں پر بھی ہو، رشتہ دار کہیں پر بھی ہوں، ارواح اگر اللہ تعالیٰ ان کو اجازت دے تو لمحے بھر میں آپ کے پاس دبئی میں بھی آ کر وہ فریاد کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ ان کو فریاد کرنے کا موقع ہی نہ دیا جائے، بلکہ ان کو اپنی دعاؤں میں مستقل یاد رکھا جائے اور تسلسل سے ایصال ثواب، بلکہ ان کے لیے کوئی بہت بڑا ثواب جاریہ کیا جائے تو انشاءاللہ ان کی روح بہت ہی سکون سے رہتی ہے۔ یہ فرماتی ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا تھا، وہ سورت کی تلاوت کرتے کرتے ایک دو آیات بھول گیا، تھوڑا سا اس نے ٹرائی کی کہ میں اس کو آیات یاد آ جائیں، نہیں یاد آئیں تو اس نے ان کے آگے سے تلاوت کو کنٹینیو کیا، کہ ایسا کرنا صحیح ہے؟ دیکھیں، مشورہ یہ ہے کہ ایسا ہرگز نہ کریں۔ یہ ضرور غور کر لیں کہ اگر 3 آیات، چھوٹی آیات یا ایک بڑی آیت جو 3 کے برابر ہو یا ایک سورت جیسے ہوتی ہے، اگر جو فرض مقدار ہے، اگر وہ یہ فرض اور واجب مقدار اگر وہ سورت کی پڑھ چکا ہے تو پھر اگر اس سے آگے وہ تذبذب کے عالم میں تو فوراً رکوع کر دے۔ ضروری تو نہیں ہے کہ قرات آگے کی جائے، اگر یعنی 3 آیات چھوٹی پڑھ چکا ہے تو بس رکوع کر دے، لیکن اگر ایک ہی آیت کے بعد یہ تذبذب کا عالم آیا تو پھر حکم شرع یہ ہوگا کہ اس کو چھوڑ کر کسی دوسری سورت کی طرف چلا جائے، اس کو نہ کرے، اس طرح نہ کرے درمیان میں چھوڑ کر آگے بڑھ جانا۔ اس میں نقصان کا پہلو یہ ہے جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ بعض اوقات یہ جو پہلی آیت پڑھی اس کا مضمون کچھ ایسا ہوتا ہے کہ اگر بیچ کی آیات چھوڑ کر اگلی آیات کو ملا لیا جائے تو معانی کے اندر بہت بڑا فساد پیدا ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ مومنین کا تذکرہ چل رہا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، فرض کر لیں، اور 2 آیات کے بعد آپ نے اس کو ملایا تو آگے اس طرح مفہوم آ رہا تھا وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب آپ دیکھیے کہ دونوں کو ملا کر کس طرح کا غلط مفہوم سامنے آیا۔ اور میں قرآن خوانی کرنے والوں سے ایک دفعہ یہ پھر گزارش کرتا ہوں، خصوصاً خواتین سے، باتیں کرنے کے لیے 2 گھنٹے ان کے پاس ٹائم ہے، سپارہ ہاتھ میں پکڑا دو تو ایک صفحہ پورا کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو ایک صفحہ پڑھیں گی آدھا، پھر دوسرے سے کہیں گی تمہارا فارغ ہو گئی ادھر آؤ، تم اگلا صفحہ تم پڑھ دو، یہ والا میں پڑھتی ہوں، پھر اس کے بعد اگلا صفحہ پلٹیں گی، یہ اگلے صفحے اس پہ چلی جائیں گی کیونکہ یہ صفحہ تو پڑھا نہیں، یہاں سے ایک دم ڈائریکٹ اس صفحے پہ، اور وہ دوسری والی جو تھی وہ اس سے ایک دم ڈائریکٹ اس صفحے پہ، وہ یہ والا صفحہ نہیں پڑھے گی۔ اور ان میں بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ معنی ایسے متصل ہوتے ہیں جن میں بہت زیادہ فساد ہوتا ہے، اس لیے اس طرح ہرگز بہنیں بھی نہ کریں۔ خیر بھائی بھی کم نہیں ہے،
لیکن بہنیں خواتین زیادہ اس طرح کرتی ہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ درمیان سے کچھ چھوڑ کر ما قبل کو ما بعد کے ساتھ متصل کرنے میں معانی کے فساد کا اندیشہ ہے، اس لیے ایسا نہ کیا جائے.